اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین پسند فرمایا وہ اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا یا کسی اور دین پر عمل کر کے میرے پاس آئے گا وہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ تو دین ہمارا اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ تو اس بات کا اقرار کرے، گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے توحید ہے، کلمہ توحید ہے، اللہ کی توحید کا اقرار ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار ہے۔ اگر کوئی بندہ توحید نہیں مانتا وہ ساری زندگی جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے اس کی کوئی ایک نیکی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، جب تک توحید نہیں ہے، جب تک رسالت نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام میں سب سے پہلے توحید کی گواہی ہے اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری عمل ہے وہ پیارے پیغمبر نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا اسلام کا دوسرا رکن ہے اور نہایت اہم رکن ہے۔ اگر کلمہ توحید کے بعد نماز نہیں، اسلام مکمل نہیں۔ اگر کلمہ توحید پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد نماز نہیں ہے اس بندے کا اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جو انسان اس کو پڑھتا ہے وہ مسلمان کہلواتا ہے اور اس کا شمار اسلام لانے والوں میں ہوتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا بے نماز ہے، نمازوں میں سستی کرنے والا، نمازوں میں کاہلی کرنے والا، نمازوں سے سستی اور کاہلی سے منہ موڑنے والا، یہ بندہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل نہیں ہے اور اس بندے کو شریعت مسلمان نہیں کہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے لوگو نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ کیا مطلب؟ جو نماز قائم نہیں کرتا اس کے لیے شرک کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان اس پر حملہ کر کے، اس پر وار کر کے، وسوسے ڈال کے اس کو بالآخر شرک کی طرف لے جاتا ہے اور وہ بندہ مسلمان سے مشرک بن جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا بندہ مشرک ہے اور نماز پڑھنے والا بندہ موحد ہے اور توحید والا۔ شریعت اس کو بڑا زور سے بیان کرتی ہے اور بڑی اہمیت سے بیان کرتی ہے۔ اسلام میں نماز کو فرض قرار دیا۔ نماز فرض ہے۔ فرض کی بھی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، یہ یاد رکھیں، ایک ہے فرض کفایہ اور ایک ہے فرض عین۔ فرض کفایہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اگر تمام مسلمانوں میں سے چند افراد اس کو ادا کر لیں، ایک پورے محلے میں سے چند افراد ادا کر لیں، باقی سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ جس طرح نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ پورے محلے والوں پر فرض ہے کہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، لیکن اگر محلے والوں میں سے چند افراد بھی نماز جنازہ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے وہ فرض کفایت کر جاتا ہے۔ تو آپ یقین جانیے کہ نماز جنازہ کے لیے میری دکان بند ہو جاتی ہے، میری مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ میرا رشتہ دار ہے، میرا محلے دار ہے، میرا جاننے والا ہے، عزیز و اقارب ہے، اس کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ نماز جنازہ جو فرض کفایہ تھا اس کی وجہ سے دکان بھی بند، رشتہ داری کی وجہ سے سارے کام مصروفیات ختم، پہلے نماز جنازہ ہے۔ لیکن جو فرض عین ہے، جو دن میں 5 مرتبہ اللہ نے فرض قرار دی ہے، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، 5 نمازیں اللہ نے دن میں فرض قرار دی ہیں، جب ان کو پڑھنے کی باری آتی ہے تو میری دکان بھی بند نہیں ہوتی، میری مصروفیات بھی بڑھ جاتی ہیں، کام بھی اور بڑھ جاتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے جب ٹائم ملے گا تو پڑھ لوں گا، جب ٹائم نہیں تو نماز نہیں۔ اللہ کی قسم، فرض کفایہ اور فرض عین میں بہت فرق ہے۔ اگر فرض کفایہ کی اہمیت ہمارے دلوں میں موجود ہے تو فرض عین کی اہمیت اس سے پہلے ہونی چاہیے۔ فرض عین کسے کہتے ہیں؟ فرض عین وہ ہوتا ہے کہ جو تمام مسلمانوں پر فرض ہے، واجب ہے، ان میں سے اگر ایک بھی ادا نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے۔ نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ یقین جانیے اگر ایک محلے میں 1000 افراد رہتے ہیں، ان میں سے 999 افراد بھی اگر نماز ادا کرے اور ایک نہ کرے وہ پھر بھی گنہگار ہے اور اللہ کے ہاں مجرم ہے، اس کو کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں فرض عین، ہر شخص پر فرض ہے، اور اگر کوئی ادا نہیں کرے گا اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرے گا۔ کلمہ توحید کے بعد سب سے زیادہ ضروری کام نماز ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا صحابی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہیں، معاذ بھی پاس بیٹھا ہے۔ میں قربان جاؤں معاذ بن جبل، تیری شان پہ، تیرے مقام پہ ساری دنیا اللہ کے نبی کو کہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں آپ سے محبت ہے، پیار ہے، ہم آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، لیکن معاذ تیری شان پہ میں قربان جاؤں۔ معاذ بیٹھے ہیں، میرے پیغمبر کہتے ہیں معاذ انی احبک فی اللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد معاذ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام معاذ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ کیا شان ہے معاذ کی، کیا مقام ہے معاذ کا، اور جس سے نبی محبت کرے، جس سے 2 جہانوں کے سردار محبت کریں، اس کے مقام کا کیا عالم ہوگا۔ میرے پیارے پیغمبر نے اس کو فرمایا معاذ مجھے تجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے، میں تمہیں دین کا ایک کام دینا چاہتا ہوں، ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی اسلام حکم کریں، جان بھی حاضر ہے۔ کہا اے معاذ تو اللہ کے دین کی خاطر مدینہ چھوڑ کے یمن کی طرف جائے گا، مدینہ چھوڑ کے یمن کی طرف جانا ہے۔ کہا اللہ کے نبی آپ کا حکم، ضرور جاؤں گا، کام کیا ہے، وہاں جا کے کرنا کیا ہے؟ کہا وہاں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی۔ کہا کب نکلنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقت بتا دیا، ٹائم بتا دیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نکلے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کو سواری پر بٹھایا اور ان کو الوداع کرنے کے لیے مدینے کے باہر تک تشریف لائے۔ تصور میں جا کے دیکھیں، شاگرد ہے، صحابی ہے، سواری پر بیٹھا ہے، پیارے پیغمبر پیدل ہی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سواری پر بیٹھ کے آگے جانا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صرف الوداع کرنے کے لیے جا رہے، راستے میں کچھ باتیں ہو رہی، معاذ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیالات آ رہے، تصورات آ رہے، مدینے کی رونق، مدینے کا منظر، مدینے کا ساری رونق دل میں آ رہی، خیال میں، ذہن میں آ رہی کہ اس کو چھوڑ کے کیسے جاؤں۔ آپ تصور میں جا کے دیکھیں، آج بھی اگر حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج بھی مدینے سے واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ مدینے کی رونقیں، مدینے کا منظر، واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن وہ والا وقت جب مدینے میں 2 جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کی موجودگی میں مدینے کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ معاذ رضی اللہ عنہ وہ منظر ذہن میں لا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں
کہ میں اب جا رہا ہوں اتنی دور کا سفر کر کے، پتہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہونی بھی ہے نہیں ہونی، واپس آؤں گا پتہ نہیں کیا بنے گا، ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے منہ سے الفاظ نکالے، کہا معاذ ہو سکتا ہے تو دوبارہ مدینے میں آئے اور محمد دنیا میں موجود نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے تو میری قبر کے پاس سے گزرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ جو بھی سوچ ہی رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سنی، اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکے، زاروں کی طرح آنسو برسے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے چھوڑ کے جاؤں آپ کو، دل نہیں کرتا جانے کو، آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، کیسے جاؤں؟ آپ نے فرمایا معاذ پریشان نہ ہو، یہ ہماری جدائی اللہ کے دین کی خاطر ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی خاطر ہے ہماری یہ جدائی۔ اور کہا معاذ ایک بات ذہن میں رکھ لو، جب بھی تم نے یمن میں جانا ہے، یمن میں پہنچتے ہی سب سے پہلا کام فَأَعْلِمْهُمْ، ان کو بتانا ہے، ان کو سکھانا ہے۔ کیا سکھانا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میری رسالت کے بارے میں ان کو دعوت دینی ہے۔ اے معاذ یہ ذہن میں رکھ لے، کوئی میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنی، میٹھا میٹھا دین بیان نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ بھائی توحید بعد میں پہلے چھوٹے چھوٹے کام ان سے کرواتے ہیں، نیکی کے کام کرواتے ہیں۔ فرمایا نہیں، توحید پر کمپرومائز نہیں ہوگا، جانے کے بعد سب سے پہلا کام توحید کی دعوت ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اے معاذ اگر وہ تیری یہ بات مان لیں، توحید پر قائم ہو جائیں، رسالت کو مان لیں، سارے معبودوں کو چھوڑ کے اللہ کو ایک معبود مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اے معاذ ان کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں دن میں اور رات میں، اگر یہ توحید کا اقرار نہ کریں تو نمازوں کا بتانے کی ضرورت نہیں۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ توحید نہیں تو نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اگر توحید ہے تو پھر نماز ہے۔ توحید کے بعد سب سے زیادہ فرض کام، سب سے زیادہ ضروری کام نماز ہے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں فلانا نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن بڑے نیکی کا کام کرتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، وہ اتنا جناب خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، ہزاروں نیکی کے کام کرتا ہو۔ اللہ کی قسم جب تک نماز نہیں تب تک ان کاموں کا فائدہ نہیں۔ نماز سب سے پہلے ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا میرے صحابی، اگر یہ تمہاری یہ بات مان لیں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر تمہاری یہ والی بات مان لیں کہ نماز ہم پر فرض ہے، پڑھنا شروع کر دیں، پھر ان کو بتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رمضان کے روزے بھی فرض کر رکھے، یعنی اگر نماز نہیں پڑھتے تو رمضان کے روزے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر کہا اگر تمہاری یہ بات بھی مان لیں کہ نماز کے روزے فرض ہیں، رکھنا شروع کر دیں، پھر ان کو بتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال بعد تمہارے مال میں اتنی زکوٰۃ رکھی، اور اگر رمضان کے روزوں کے بارے میں نہیں مانتے تو زکوٰۃ کا بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہر چیز ترتیب وار میرے پیغمبر سکھا رہے، اور آج ہمیں یہ سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کو موحد کہنے والے، پکے موحد و توحید والے ماننے والے، نماز سے عاری، نماز سے دور، نماز سے غفلت برتنے والے، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یقین جانیں آپ دیکھیں ہمارے جمعے میں یا ہمارے عیدین کے مجمع میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، کیا وہ سارے مسلمان نہیں ہیں؟ لیکن باقی نمازوں میں دیکھ لیں وہ مسلمان کہاں جاتے ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں وہ تمام مسلمان کہاں ہیں جو جمعے کے خطبے میں تشریف لاتے ہیں، جو عیدین کے خطبے میں تشریف لاتے ہیں، جو رمضان کے شروع والے ایام میں تشریف لاتے ہیں؟ وہ باقی نمازوں والے باقی مہینوں میں نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی یوم ولیلہ، کہا ان کو بتا دو اللہ نے 5 نمازیں ان پر فرض کی ہیں،
5 نمازیں فرض کی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں رزق حلال عین عبادت ہے، ہم رزق حلال کماتے ہیں۔ قاری صاحب اگر رزق حلال کمانا ہے تو دکان کو پورا ٹائم دینا پڑتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر رزق حلال عبادت ہے تو مجھے ایمان سے بتاؤ جہاد عبادت نہیں ہے؟ رزق حلال کو عین عبادت تو مانتے ہو، لیکن بتاؤ جہاد عین عبادت ہے کہ نہیں؟ جہاد کے بارے میں پیارے پیغمبر نے کہا تھا کہ مجھے جہاد سے بڑھ کر اچھا عمل اللہ کے ہاں کوئی نظر نہیں آتا۔ جہاد سب سے افضل ہے، لیکن جہاد کے دوران بھی قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ۔ اے لوگو، جہاد کر رہے ہو، دشمن سامنے ہے، تم دشمن سے مقابلہ کر رہے ہو، جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، اس کے باوجود نماز چھوڑنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ تم سواری پر بیٹھے ہو، سواری پر پڑھو، پیدل چل رہے ہو، پیدل پڑھو۔ اگر جنگ تھوڑی دیر رک گئی ہے تو نمازیں اکٹھی کرو، نمازیں ساری پڑھو۔ جنگ کے دوران جنگ رکنے کا کوئی امکان نہیں ہے، میرے اللہ نے اجازت دی ہے، جنگ کے دوران ہی جنگ بھی کرتے رہو، نماز بھی پڑھتے رہو، اللہ تمہاری اسی طرح نماز قبول فرما لے۔ جہاد کے دوران بھی نماز کی معافی نہیں ہے، جہاد کے دوران بھی نماز کی معافی نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے کہا تھا کہ جہاد کے دوران اگر کوئی بندہ شہید ہوتا ہے اس کو اللہ رتبہ یہ دے گا، مقام یہ دے گا، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ سارے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دے گا، جنت میں محل تیار کروا دے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ شہید آئے گا، اللہ تعالیٰ اس شہید کی سفارش کی وجہ سے 70 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مقام دے گا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ اس کے باوجود یہ ساری شان ہے، سارا مقام ہے، نماز نہیں پڑھی تو یہ ساری شان ختم ہو جائے گی۔ شہید کا اگر سارا مقام اور ساری شان نماز پہ ہے تو بتائیں ہم کیا ہیں؟ ہم تو جہاد میں بھی نہیں، ہم تو جنگ میں بھی نہیں، ہم صرف اللہ کی خاطر کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، 10-15 منٹ کے لیے اللہ کی خاطر ہم نماز کے لیے نہیں آ سکتے، اور اگر کوئی پوچھتا ہے تو پکے مسلمان ہم ہیں، عاشق رسول پکے ہم ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں، نماز کی طرف ہماری رغبت نہیں، لیکن عاشق رسول سب سے بڑا ہم ہے، میں ہوں، مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، اور نعرے لگاتا ہوں میں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے، نماز نہیں پڑھنی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز پڑھنے کی باری آئے نہیں نماز نہیں پڑھنی، موت قبول ہے۔ یہ کس طرح کے دعوے ہیں؟ یہ کھوکھلے دعوے محبت کے، ان پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، نہ ہی ان دعووں کی وجہ سے قیامت والے دن معافی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، بندے کو لایا جائے گا، پیارے پیغمبر نے کہا اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، اس کے سارے معاملات کو چیک کرنے سے پہلے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا۔ نماز کا محاسبہ، ایک ہوتا ہے نماز کا سوال اور محاسبے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پوچھا گیا نماز پڑھی ہے؟ جی پڑھی، یہ ہوگا سوال، یہ سوال ہے، محاسبہ نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بندے کا محاسبہ کیا جائے گا،